السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم۔ باد توحید کے متوالوں، قرآن کریم کے فداکاروں، شمع رسالت کے پروانوں، خطب ریچور کے چاہنے والوں، آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہماری اور آپ کی ساری کائنات کے مرکز عقیدت، آقا نامدار، مکے کے سردار، مدینے کے تاجدار، اللہ کے حبیب، انبیاء کے خطیب، ہم گرتوں کو اٹھانے والے، دکھیوں کے دامن میں سکھ ڈالنے والے، بے چین دلوں کو چین عطا کرنے والے، بے سہاروں کو سہارا دینے والے، امت کے گناہ جب یاد آتے ہیں تو راتوں کو اٹھ کر رو رو کر خدا کو منانے والے، ہم مرنے کے بعد گھر والے، محلے والے، دوست احباب مل کر سب ہمیں خبر کے اندھیرے گڑھے میں چھوڑ کر جانے کے بعد وہ مدینے سے آنے والے، اپنے قدموں سے ہماری اندھیری قبر کو نور سے روشن کرنے والے حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر بآواز بلند درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ بآواز بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں طاق کی عدد پوری کرنے کی غرض سے ایک بار اور درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا و عافیت الابدان و شفائیہا و نور الابصار و ضیائیہا وعلی آلہ و صحبہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نگاہیں ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہیں ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، ہو یقین تو پیدا کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان عظیم ہے کہ اور خاص کر کے ہم دعا گو ہیں کہ اس بارگاہ کے سجادہ نشین و متولی حضرت ہم سب کی حفاظت فرمائیں، آمین آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین برحمتک یا الرحمن الراحمین۔ آئیے سب سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے درود پاک کی ایک فضیلت رکھتے ہوئے آگے چلوں، کیونکہ ابھی ابھی آپ اور ہم مل کر سبز گنبد کے مکی کے دربار میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں۔ درود شریف پڑھنے کے دنیا میں تو بے شمار فائدے ہے ہی ہیں۔ اگر کوئی زندہ انسان کسی قبرستان کے بازو سے گزر جائے
اور وہ درود پڑھ لے، اللہ اس کے صدقے میں مرے ہوئے لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی انسان پریشانی کے عالم میں درود شریف پڑھنے والا بن جائے، اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما دیتا ہے۔ اسی طرح جو جس پریشانی میں مبتلا ہے اس کا حل کہاں ہے؟ درود پاک میں رکھا گیا ہے۔ آئیے سرکار مدینہ کے دیوانوں، اللہ کے ایک مقدس ولی ہیں جن کو خلافت کسی اور کی بارگاہ سے نہیں ملی، ہر شجرے میں جن کا نام سر فہرست میں ہوتا ہے، اور ان کا نام دنیا جسے کہتی ہے حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے۔ آئیے اس مقدس ولی کی بارگاہ کا ایک واقعہ عرض کر دوں۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، یہ اللہ کے ولی ہیں، مولا علی سے انہیں خلافت ملی ہے، اللہ کے مقدس ولی گزرے ہیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری کے دربار میں ایک خاتون آتی ہے، عرض کرتی ہے، اے اللہ کے ولی، میری ایک بیٹی تھی، اس کا انتقال ہو کر کئی دن گزر گئے، میں اپنی بچی کس حالت میں ہے خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے آنے والی جو بھی سوال کرتی ہے اس کا جواب اس کے دل کو سکون و اطمینان ملے جیسا عطا کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں آج رات نماز عشاء کے بعد 4 رکعت نماز نفل پڑھتے ہوئے درود پاک پڑھ کر سو جانا، انشاءاللہ میرا مولا تیری بیٹی کے حالات تجھے خواب میں دکھا دے گا۔ اب وہ خاتون خانقاہ خواجہ حسن بصری کی بارگاہ سے نکلتی ہے، نماز عشاء کا انتظار کرتی ہے۔ نماز عشاء کے فوراً بعد حضرت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق 4 رکعت نماز نفل پڑھتی ہے اور رات درود پڑھتے پڑھتے سو جاتی ہے۔ اس نے اپنی بچی کو خواب میں دیکھا کہ بچی جہنم میں جل رہی ہے، آگ کی زنجیریں ہیں، آگ کا لباس پہنایا گیا ہے، بچی کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھا، بچی کے بدن پر آگ کا لباس دیکھا، بچی کے بدن پر آگ کی زنجیریں دیکھی، ماں بے چین و بے قرار ہو جاتی ہے، ماں حیران ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، صبح آنکھ کھلنے کے بعد دوڑتے ہوئے حسن بصری کے دربار پہنچتی ہے، سارا ماجرا اس نے سنا دیا۔ حسن بصری سننے کے بعد فرماتے ہیں جا تیری بیٹی کے نام پر تو صدقہ کر دینا۔ اب وہ خاتون وہاں سے نکلی۔ خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خانقاہ میں ٹہلتے ٹہلتے اسی فکر میں آپ اپنے ایک ستون کو ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے ہیں، آپ کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ جیسے ہی آنکھ لگنا تھا آپ نے کیا دیکھا؟ آنکھ بند ہو گئی، آپ نے دیکھا کہ وہی لڑکی جنت کے تخت پہ بیٹھی ہے اور جنتی لباس پہنی ہوئی ہے، جنتی تاج اس کے سر پر ہے۔ اس لڑکی نے حسن بصری کو سلام کیا، انہوں نے وعلیکم السلام جواب دیا اور کہا کہ حسن بصری تم مجھے جانتے ہو؟ کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ ابھی جو میری ماں تمہارے پاس آئی تھی فریاد لے کر، ہاں ارے تیری ماں نے تو کہا تھا کہ تو جہنم میں ہے، تیرے بدن پر آگ کا لباس ہے، تیرے بدن پہ آگ کی زنجیریں ڈالی گئی، مگر تو جنت میں کیسے؟ تو جنت کے تخت پہ کیسے؟ تجھے جنتی لباس میں دیکھ رہا ہوں۔ اس لڑکی نے کہا میری ماں نے جو کہا وہ بھی سچ ہے اور جو تم دیکھ رہے ہو یہ بھی سچ ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ جس قبرستان میں مجھے دفن کر دیا گیا اسی قبرستان کے بازو سے ایک عاشق رسول کا گزر ہوا اور وہ نبی پر درود پڑھتا ہوا گیا۔ اللہ نے اس درود کے سبب سے 500 خبروں سے عذاب اٹھا دیا اور جنت عطا فرما دیا ہے، جنت عطا فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر، کیا بات سمجھ میں آ گئی کہ ہم نبی پر درود پڑھیں گے تو بخشش کسی اور کی ہو رہی ہے، اور جو زندگی بھر اپنے اندر یہ فکس کر لے کہ میں روزانہ نبی پر درود پڑھ لوں گا تو یقیناً مرنے کے بعد اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوگا، اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوگا۔ اے سرکار مدینہ کے دیوانوں، درود پاک پڑھنے کی فضیلت کو آپ نے سن ہی لیا ہے تو اب یاد رکھنا، جب بھی کوئی درود پڑھنے کی بات کرے اپنی زبان کو بند نہ کرنا، اپنی زبان کو لاک نہ کر دینا، اس لیے کہ درود پاک ایک ایسا عمل ہے اس کے پڑھنے سے تقدیریں بدل جاتی ہے، اس کے پڑھنے سے قسمت کا ستارہ چمک جاتا ہے، اس کے پڑھنے سے نبی کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے، اور کیوں نہ نبی کی محبت
محبت دل میں پیدا کریں، کیونکہ ماں مرنے کے بعد ساتھ نہیں آتی، باپ نہیں آتا، اولاد نہیں آتے، مگر خبر میں میرے نبی مدینے سے آنے والے ہیں، رسول آنے والے ہیں۔ اے سرکار مدینہ کے دیوانوں، جو ہماری خبروں میں آنے والے ہیں ان پر درود نہیں تو کن پر پڑھو گے؟ آج سے طے کرو کہ روزانہ کم سے کم ہمارے نبی پر صبح اور شام میں 313 مرتبہ درود پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ عورتیں گھروں میں پڑھے، مرد مسجدوں میں پڑھے، یا نہ تو کم سے کم شمس عالم بابا کے آستانے میں بیٹھ کر پڑھے۔ ایک تو درود ہے، دوسرا ولی ہے، اب پھر ہونا کیا ہے؟ ان کی نظر ہوگی تو تقدیر بدل جائے گی۔ اس لیے سرکار کے دیوانوں، ایک بار آگے پیچھے والے سب مل کر بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں روزانہ درود پڑھو تو فرشتے میری بارگاہ میں لاتے ہیں، جمعہ کے دن درود پڑھو تو میں خود کان لگا کر سنتا ہوں۔ اور محبت سے بولو سبحان اللہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کون درود پڑھ رہا کون نہیں پڑھ رہا ہم سنیں یا نہ سنیں، نبی تو سن رہے ہیں۔ ذرا اس بات کو سننے کے بعد پیچھے والے سب مل کر اتنی بلند آواز سے درود پڑھیں۔ خطبہ ریچور کا آستانہ بالکل آپ کے بازو میں ہے، اور شمس عالم حسینی ہمارا یہ عقیدہ ہے، وہ دیکھ بھی رہے ہیں اور اس مسجد میں موجود بھی ہیں اور ان کی نظر بھی ہے۔ ہمارا درود یہاں سے نکلے گا تو یہ کنفرم ہے کہ سیدھا مدینہ پہنچ جائے گا، سیدھا مدینہ پہنچ جائے گا۔ ایک بار آگے پیچھے والے سب مل کر درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت اس کے سلسلے میں مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکنوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اولیاء اکرام کا ذکر قرآن میں ہے کیا؟ شمس عالم بابا کا ذکر قرآن میں ہے کیا؟ غوث اعظم کا ذکر قرآن میں ہے کیا؟ بندہ نواز کا ذکر قرآن میں ہے کیا؟ غریب نواز کا ذکر قرآن میں ہے کیا؟ لوگ اس طریقے کے سوالات کرتے ہیں۔ قرآن میں جو ہے وہی بولنا اور قرآن سے ہٹ کر نہیں بولنا۔ ہم تو قرآن کی سنتے ہیں۔ آئیے قرآن مجید کے حوالے سے آپ کے سامنے بات کریں گے۔ اولیاء اکرام کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، اللہ والوں کا تو خاص ذکر آیا ہے، اللہ والوں کا تو ذکر ہے ہی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا بھی ذکر قرآن میں ہے، آپ کا بھی ذکر قرآن کر رہا ہے۔ آئیے سرکار کے دیوانوں، آج شمس عالم بابا کی بارگاہ میں ان کے عرس کے موقع پر یہ بات بھی آپ کے دل و دماغ میں بٹھا لے کر اٹھنا کہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں، ہمارا ذکر بھی قرآن مجید میں موجود ہے، ہمارا ذکر بھی قرآن شریف میں موجود ہے۔ ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ لوگ گمراہ کرنے والے قرآن مجید کو سامنے لا کر کہتے ہیں دیکھیے قرآن میں ہے تو بتائیے۔ آج قرآن سے ہم بات کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مقدس میں یوں کہا یا ایھا الذین آمنوا، آپ کو میں بتا دوں اے ایمان والو، اللہ کہہ رہا اے ایمان والو۔ یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا یا ایھا الناس، اگر کہتا تو سب لوگ آتے تھے۔ یا ایھا الناس جہاں استعمال ہوا ہے وہاں سب لوگوں سے مراد ہے، سب لوگوں کو لیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا میں سب لوگ نہیں آئے بلکہ ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے، اللہ کو ماننے والوں سے خطاب ہو رہا ہے، رسول اللہ کی رسالت کو ماننے والوں سے خطاب ہو رہا ہے۔ لفظ آمنو میں آپ بھی آگئے ہم بھی آگئے۔ یا ایھا الذین آمنوا، آمنو میں 4 حرف ہیں۔ ایک پہلا حرف الف ہے، دوسرا حرف میم ہے، تیسرا حرف نون ہے، چوتھا حرف وہ ہے۔ اب یہ آمنو کے ان الفاظ کو اور ان حرفوں کی تشریح کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ الف سے اللہ کو ماننے والا، میم سے محمد کو ماننے والا، نون سے نبیوں کو ماننے والا، واو سے ولیوں کو ماننے والا۔ کیا بات سمجھ میں آ گئی؟ اے ایمان والو، ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، نبی کو بھی مانتے ہیں، نبیوں کو بھی مانتے ہیں، ولیوں کو بھی مانتے ہیں۔ ہم ولیوں کو انکار نہیں کرتے ہیں۔ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، اللہ
اللہ اسے اتنی طاقت دیتا ہے, اتنی قوت عطا کرتا ہے, اگر وہ چاہے ٹھوکروں سے مردے بھی زندہ کر دیتے ہیں, اگر وہ چاہے تو مفلوجوں کو صحت بھی عطا کر دیتے ہیں. اللہ نے ولیوں کو یہ طاقت عطا کر دی ہے. اب 4 حرفوں نے یہ بتا دیا, الف سے اللہ کو ماننا, میم سے محمد کو ماننا, نون سے نبیوں کو ماننا, اور واو سے ولیوں کو ماننا. اب یہ کون ولیوں کو ماننے والا ہے, کون نہیں ماننے والا ہے, آپ خود فیصلہ کر لیں. اللہ والوں کو چاہنے والے ہم ہیں, غوث کی 11ویں کرنے والے ہم ہیں, غریب نواز کی 6ٹی کرنے والے ہم ہیں, بندہ نواز کے چراغاں کرنے والے ہم ہیں, امام جعفر صادق کے کنڈے کرنے والے ہم ہیں, امام اعظم کی یاد منانے والے ہم ہیں, امام احمد رضا کے چاہنے والے ہم ہیں, اولیاء اکرام کے چاہنے والے ہم ہیں. پتہ یہ چلا اولیاء اکرام کو چاہنا یہ کسی کا دیا ہوا رولز نہیں ہے, بلکہ اللہ کی طرف سے ہے کہ جو اولیاء اکرام سے محبت کرے گا وہ اولیاء اکرام کوئی اور نہیں ہوں گے, آل نبی ہوں گے, اولاد علی ہوں گے. اس لیے میرے نبی نے کہا میں دنیا میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, اسے مضبوطی سے پکڑ لینا, کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. ایک ہے میری اہل بیت اور دوسرا قرآن مجید. ہم صرف قرآن کو نہیں پکڑے, ہم نے قرآن کو بھی پکڑا ہے اور اہل بیت کا دامن بھی تھاما ہے. اس لیے ہمارے بازو میں بیٹھنے والی شخصیت بھی اسی خاندان کے ایک چشم و چراغ سید شاہ اشرف رضا صاحب بھی ہمارے سامنے موجود ہے. محبت سے بولو سبحان اللہ. اللہ نے ایمان والوں سے کہا اے ایمان والو اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو. ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے, توجہ چاہتا ہوں, اللہ سے ڈرو. اچھا اللہ سے ڈرو. اس کے بعد آگے کہتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کس کے ساتھ ہو جاؤ؟ محبت سے بولو, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. آپ غور کریں, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے, اللہ کا کلام کہتا ہے. جس قرآن کو دیکھنا عبادت ہے, جس کا پڑھنا عبادت ہے, جس کا سننا عبادت ہے, وہ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے. پہلے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنو, یعنی ہم سب کو اللہ مخاطب کر رہا ہے, اے ایمان والو اتقوا اللہ, مجھ سے ڈرتے رہو, وکونوا مع الصادقین, اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یعنی ایمان والوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے, آگاہ کر دیا جا رہا ہے, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. کس معاملے میں ڈرو؟ گناہ کرنے سے ڈرو, شراب پینے سے ڈرو, پتے کھیلنے سے ڈرو, ڈی جے لگانے سے ڈرو, ناچ گانوں کی محفلوں میں جانے سے اللہ سے ڈرو, لڑکیوں کو گھورنے سے اللہ سے ڈرو, موبائل کے اندر ننگی ننگی تصویریں اور مناظر دیکھنے سے اللہ سے ڈرو. کیونکہ تمہارا رب ہر جگہ تمہیں دیکھ رہا ہے, اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. مولوی نہیں دیکھ رہا ہے, عالم نہیں دیکھ رہا ہے, کائنات کا کوئی انسان نہیں دیکھ رہا ہے, مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے. تو اللہ کہتا ہے اے ایمان والے, جب تو ایمان لا چکا ہے, اللہ کو ایک مانتا ہے, رسول کی رسالت کو تسلیم کرتا ہے, نبی کو خاتم النبیین مانتا ہے, تو اللہ کہتا ہے مجھ سے ڈرو. اور جو اللہ سے ڈرتا ہے, کامل اللہ سے ڈرتا ہے, قدم قدم پر اللہ سے ڈرتا ہے, ہر گناہ کے وقت خدا سے ڈر کر گناہوں سے بچتا ہے, تو جو اللہ سے ڈرتا ہے ساری کائنات اس سے ڈر جاتی ہے, ساری کائنات اس سے ڈرتی ہے. آج ہم سب سے ڈر رہے ہیں, اللہ سے نہیں ڈر رہے ہیں, اس لیے دنیا ڈرا رہی ہے. آج ہم سب سے ڈر رہے ہیں مگر اللہ سے نہیں ڈر رہے ہیں. اگر ہمارے دل میں سب کا ڈر نکل کر رب کا ڈر آ جائے تو خدا کی عزت کی قسم دنیا کی حکومت کا تختہ سیکنڈوں میں پلٹ جاتا ہے. اس لیے آج ہمارے دلوں میں خدا کے خوف کو پیدا کرو. آج ہمارے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے, اس لیے کھلے عام خواتین بیوٹی پارلر جا کر میک اپ کر کے نمازوں کو چھوڑ رہی ہے, اس لیے خدا کا ڈر دل سے نکل گیا, اس لیے گناہوں میں ملوث ہو رہے ہیں. پارکوں میں گھنٹوں سے ٹائم ہے, شراب کے اڈے بھر بھر کے ہم شراب پیتے ہوئے نظر آتے ہیں, شرابوں کے اڈوں کو آباد کرتے ہیں. خدارا یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ کا ڈر دل سے نکل گیا. خدارا مسلمانوں اپنے دلوں میں خدا کا ڈر پیدا کرو. انشاءاللہ جس کے دل میں خدا کا ڈر آئے گا اسے کوئی نہیں ڈرا سکتا,
اسے کوئی دھمکی نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر نکل گیا، اس لیے پیٹھ پیچھے غیبت کرتے ہیں۔ جیسے جمعہ کی نماز ہو گئی، ہوٹلوں میں بیٹھ کر چغلیاں کرتے ہیں، ہوٹلوں میں بیٹھ کر سگریٹ مارتے گپ شپ کرتے ہوئے ایک دوسرے کے گلے گاتے ہیں، ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا ڈر دل سے نکل گیا۔ کسی مسلمان کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کرنا کتنا دردناک عذاب ہوگا، آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ اس لیے آج تک ہم نے جو کر لیا سو کر لیا، آج کے بعد یہ طے کریں کہ آج کے بعد ہم کسی مسلمان کی غیبت نہیں کریں گے، پیٹھ پیچھے اس کے خلاف نہیں بولیں گے۔ اگر مسلمان یہ طے کر لے اور آپس میں متحد ہو جائے، ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائے، دنیا میں کوئی ایسا ہتھیار نہیں بنا جو مسلمانوں کو صف ہستی سے مٹایا جا سکے۔ ہمارے بزرگوں نے آندھی اور طوفانوں کی ہواؤں میں چراغ کو جلا دیا تو آندھی اور طوفان بھی چراغ کو بجھا نہیں سکی، تو وہ مومن کو مٹا کیا سکتے ہیں؟ اسی لیے ہم کو مومن بننا ہے، مسلمان بننا ہے، تو اس کے لیے ہم کو پہاڑ اٹھانا نہیں ہے، ہمیں بڑی محنت کرنا نہیں ہے، گناہوں سے بچنا ہے، شراب سے بچنا ہے، جوؤں سے بچنا ہے، ماں کی نافرمانی سے بچنا ہے، باپ کی نافرمانی سے بچنا ہے، پڑوسیوں کو ستانے سے بچنا ہے۔ کسی کو اگر روڈ کراس کرنا ہے تو اسے روڈ کراس کرا دینا، بھوکے کو کھانا کھلانا، ننگے کو کپڑے پہنانا، مریضوں کی عیادت کرنا، ایک مسلمان کی پریشانی میں اس کی مدد کرنا، یہی تو اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہونے کی علامتیں ہیں۔ خدا را مسلمانوں، اللہ سے ڈرو۔ اللہ نے ایمان والوں کو پہلا کام کرنے کا کیا دیا؟ اللہ سے ڈرو۔ اب دوسرا کام کیا ہے؟ وَكُنُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کس کے ساتھ ہو جاؤ؟ سچوں کے ساتھ۔ توجہ چاہتا ہوں، یہاں اب آئیں گے اصل بات، خطبہ ریچور کے دربار میں جائیں گے۔ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، قرآن مجید کہہ رہا ہے، اللہ کا کلام کہتا ہے فرسٹ ایمان والے کس سے ڈرنا؟ پہلی بات اللہ سے ڈرنا، دوسری بات سچوں کے ساتھ ہونا۔ قرآن سے اگر ہم عالم تصور میں جا کر سوال کریں، اے قرآن سچوں کے ساتھ ہو جاؤ یہ کیوں کہا؟ نمازیوں کے ساتھ ہو جاؤ یہ کیوں نہیں کہا؟ نمازیوں کے ساتھ ہو جاؤ، آنا تو یہ تھا نمازیوں کے ساتھ ہو جاؤ، حاجیوں کے ساتھ ہو جاؤ، روزے رکھنے والے روزے داروں کے ساتھ ہو جاؤ، زکوٰۃ دینے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ قرآن میں نمازیوں کے ساتھ ہو جاؤ نہیں کہا، قرآن مجید نے روزے داروں کے ساتھ ہو جاؤ نہیں کہا، حاجیوں کے ساتھ ہو جاؤ یہ نہیں کہا، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیونکہ ہر نمازی سچا نہیں ہو سکتا، اس لیے اللہ نے نمازی کا ذکر نہیں کیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ہر نمازی سچا نہیں ہو سکتا، ہر حاجی سچا نہیں ہو سکتا۔ حج کر کو آ رہے بیاج کو پیسے دے رہے، حج کر کو آ رہے بیاج بھی کھا رہے، حج کر کو آ رہے بیاج بھی دے رہے، حج نماز پڑھ رہے غلطی کر رہے، جھوٹ بھی بول رہے۔ اس لیے نمازیوں کے ساتھ ہو جاؤ اللہ نے یہ نہیں کہا، حاجیوں کے ساتھ ہو جاؤ یہ نہیں کہا، رمضان کے روزے رکھنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ یہ نہیں کہا۔ روزہ رکھ کر بھی غلطی کر رہے ہیں، نماز پڑھ کر بھی گناہ کر رہے ہیں، حج کر کے بھی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ کیا آپ کو نہیں معلوم ایک حاجی حج کرنے کے بعد مکمل سارے حج کے ارکان ادا کرنے کے بعد جب حج مکمل ہو کر نکلتا ہے تو میرے نبی نے کہا وہ گناہوں سے ایسے پاک ہوا جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اب بتاؤ جب حاجی گناہوں سے پاک ہو کر نکلا ہے تو اب اس کی ذمہ داری ہے، میں نے کعبہ دیکھا، میں نے عرفات دیکھا، میں نے مقام مینا دیکھا، میں نے زمزم کو دیکھا، میں نے مقام ابراہیم کو دیکھا، میں نے مقام حتیم کو دیکھا، یہ سب مجھے رب نے دکھایا ہے۔ آج کے بعد میں داڑھی نہیں مڈاؤں گا، آج کے بعد میں نماز نہیں چھوڑوں گا، آج کے بعد میں ماں باپ کو نہیں ستاؤں گا، آج کے بعد میں مسلمانوں کو تکلیف نہیں دوں گا۔ کیا یہ حاجی سوچ رہا ہے؟ کیا حج کرنے والا یہ خیال لا رہا ہے؟ نہیں۔ اسی لیے پتہ یہ چلا ہر حاجی سچا نہیں ہو سکتا، اس لیے اللہ نے حاجیوں کا ذکر نہیں کیا، نمازیوں کا ذکر نہیں کیا، سچوں کا ذکر کر کے بتایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو سچے کون ہے؟ تو قرآن کہتا ہے
सच्चे नबीयीन की जमात है, औलिया की जमात है। अबू बकर सच्चे हैं, उमर सच्चे हैं, उस्मान सच्चे हैं, अली सच्चे हैं, अबू हुरैरा सच्चे हैं, बिलाल हबशी सच्चे हैं, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद सच्चे हैं, साहबा सच्चे हैं, ताबईन सच्चे हैं, तबे ताबईन सच्चे हैं, अइम्मा मुज्तहिदीन सच्चे हैं, गौसे आजम सच्चे हैं, गरीब नवाज सच्चे हैं, बख्तियार काकी सच्चे हैं, बाबा फरीद सच्चे हैं, निजामुद्दीन औलिया सच्चे हैं, नसीरुद्दीन चिराग दहलवी सच्चे हैं, बंदा नवाज सच्चे हैं, गोगी चंदा हुसैनी सच्चे हैं, शमशी आलम हुसैनी भी सच्चे हैं। और ये जितने सच्चे हैं वो सब के सब नमाजी भी हैं, हाजी भी हैं, रोजेदार भी हैं, तकवे वाले भी हैं, सखावत करने वाले भी हैं, मदद करने वाले भी हैं। जो सच्चा है वो नमाजी भी है, और ऐसा नमाजी है हम 5 नमाजों में थक जाते हैं। जो सच्चा होता है वो 5 नमाजों के साथ रात भर सोता नहीं, एक पैर पे खड़े होकर अल्लाह की बंदगी करता है, उसे सच्चा कहते हैं। ये वही सच्चों की जमात है जो 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ना ये झूठों का काम नहीं, सच्चों का काम नजर आता है। ये सच्चे कोई और नहीं है। 18 साल की भरी जवानी में इस्लाम की नैया को पार लगाने के लिए गोगी से निकलना एक सच्चे का काम है, जो बाबा के इशारे से रायचूर में आकर ख़ियाम कर रहे हैं। ये वही शमशी आलम हुसैनी है जो 18 साल की भरी जवानी में इस्लाम को रायचूर में फैलाने के लिए तशरीफ ला रहे हैं। इस्लाम फैलाने वाले ये, तकवे वाले ये, नमाजी वाले वो, हज करने वाले वो, ज़कात देने वाले वो। अरे उन्होंने तो ज़कात, हमारे लिए तो सिर्फ साल में 1 मरतबा फ़र्ज है। अल्लाह वालों का मामला क्या है, उनके दरबार में कोई आया ना कभी भूखा नहीं गया, कभी भूखा नहीं गया, सबको खिलाते हैं। चेहरे देखकर नहीं देते इज्जत, सूरत देखकर खुतबे रायचूर नहीं देते इज्जत। हर आने वाला कोई भी हो, इसलिए हमसे ज्यादा गैर लोग इनकी चौखट पर माथा टेकते हैं और उनकी मुरादों को मेरे खुतबे रायचूर पूरी कर रहे हैं और बता रहे हैं कि यह आस्ताना भेदभाव का नहीं है, यह आस्ताना सूरत देखकर नहीं दिया जाता है। उनके नाना जैसे सखी थे, उनकी नानी जैसी सखी थी, उनके दादा जैसे सखी थे, वैसे खुतबे रायचूर भी सखी नजर आ रहे हैं। आज उनकी आस्ताने में लोग कोई रो रहा है, मुरादें पा रहा है और यहां से झोलियां भर भर के ले जा रहा है। आओ सरकार के दीवानों, हम सिर्फ औलिया इकराम के वाकया सुने। 12 साल तक अगर साबिर पिया टहनी पकड़कर अल्लाह का जिक्र करे, हम सुन लिए। नमाज दिल से पढ़ना साहब, हमें भी नमाज दिल से पढ़ने वाले हैं। अरे तू तो तरीक़त की एक पहली सीढ़ी पर भी कदम नहीं रख सका और तू कहां से नमाज छोड़ सकता है? तेरे लिए नमाज कहां से माफ हो सकती है? खुदारा सरकार के दीवानों, खुतबे रायचूर का पैगाम क्या था, आज उन्हीं की बारगाह से हमें दिया जा रहा है। आइए सरकार मदीना के दीवानों, नमाज की अहमियत क्या है, हज किसे कहते हैं, रोजा किसे कहते हैं, ये सारी बातें आपके सामने रखता हुआ गुजरता हुआ नजर आओ। कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वकुनू मास स्वादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब सच्चों के साथ हैं, हम औलिया इकराम के साथ हैं। ये सच्चों की जमात औलिया अल्लाह की है। अगर कोई गौसे पाक की 11वीं पर एतराज करते हुए गौसे आजम को अपने जैसा कंपेयर करके वीडियो डाउनलोड करके डाल रहा है और आप मजे लेकर सुनकर उसे शेयर करेंगे तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। ऐसे वीडियोस मत देखो और ऐसे चैनल मत देखो जिनमें वलियों की बेअदबी नजर आती हो, जिनमें औलिया इकराम की बेअदबी नजर आए, उनकी गुस्ताखी करते हुए अगर नजर आए, इन वीडियो को शेयर ना करना, डिलीट कर देना। इसलिए कि सरकार के दीवानों, औलिया इकराम का हम पर बेपनाह एहसान है, उनका हम पर बेपनाह करम है। आइए सरकार मदीना के दीवानों, खुतबे रायचूर सैयद शमशी आलम हुसैनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के दादा जान जब गुलबर्गा शरीफ तशरीफ लाए तो फिरोज शाह बहमनी की हुकूमत थी। आपको उसने देखा, वो बादशाह ने देखा तो आपके एक बहुत बड़े मनसब पर बिठाते हुए ओहदे पर बिठा दिया और आप उस फौज में भर्ती हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। एक मरतबा वहाँ का फिरोज शाह बहमनी बादशाह गुलबर्गा शरीफ में, उसे शिकार का बड़ा शौक था, वो शिकार के लिए जाता था, अपने सिपाहियों को साथ लेकर निकला। शिकार से सैर होने के बाद वापिस जब अपने महल की तरफ
آ رہا تھا اس کی بیٹی یعنی بالا خانے پر کھڑے ہو کر باپ کے آنے کا منظر دیکھ رہی تھی. اچانک اس کی نظر پڑی. اس نے کیا دیکھا کہ آنے والے والد جو آ رہے ہیں ان کے ساتھ اس نے یہ دیکھا ہواؤں میں گھوڑے پر کچھ لوگ سوار ہیں جو اڑتے آ رہے ہیں. یہ منظر اس لڑکی نے دیکھا, بادشاہ کی بیٹی نے دیکھا. جیسے ہی باپ اندر داخل ہوا سارا منظر جو آنکھوں سے دیکھا اس نے اپنے والد کو سنا دیا. وہ سمجھ گیا کہ لگتا میری فوج میں کوئی اللہ والے موجود ہیں, اسی لیے تو آسمان میں گھوڑوں کو اڑتے ہوئے تم نے دیکھا. پتہ یہ چلا پہلے کے بادشاہ لوگ بھی عاشق رسول تھے, اولیاء اکرام کے چاہنے والے تھے. اس نے کہا لگتا میری فوج میں اللہ والے ہیں. فوراً 2 جاسوسوں کو بلایا, کہا کہ کڑی نظر رکھنا, جب تمہیں پتا چلے کہ کوئی اللہ والا ہماری جماعت میں ہماری فوج میں موجود ہے تو مجھے اطلاع کر دینا. جاسوس بڑی طریقے سے نظر جمائے ہوئے تھے. دن گزرتے گئے, رات گزرتے گئے, پتہ نہیں چل سکا کیونکہ اولیاء اکرام اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے. ایک مرتبہ گلبرگہ شریف کی سرزمین پر بڑی زوروں سے طوفانی ہوائیں چلنے لگی, بارش برسنے لگی, اور اتنی زوروں سے ہوا چل رہی ہے کہ درخت اکھڑ اکھڑ کر گر رہے ہیں. ایسے وقت میں بھی بادشاہ کی طرف سے جو مامور کیے گئے تھے وہ جاسوس کڑی نظر رکھے ہوئے تھے فوج پر. چلتے چلاتے ایک ایسے جگہ پہنچے جہاں پر ہوائیں چل رہی ہے, طوفانی ہوا چل رہی ہے, اور اس کے باوجود بارش پڑ رہا ہے, پانی زوروں سے برس رہا ہے. ان کی نظر پڑی ایسے کھلے میدان میں چراغ لگائے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں. انہوں نے اسے منظر کو پیچھے سے دیکھا, دیکھتے ہی سمجھ گئے یہی اللہ والے ہیں. غور کریں, طوفانی ہواؤں میں چراغ جلا کر بارش پڑ رہا ہے, پانی برس رہا ہے, اس کے باوجود بھی چراغ لگا کر اللہ کے کلام کو پڑھ رہے ہیں. ارے درخت اکھڑ اکھڑ کر گر رہے ہیں مگر چراغ بجھنے کا نام نہیں لیتا. کیوں؟ اس لیے کہ چراغ لگانے والا کوئی عام انسان نہیں ہے, شمس عالم بابا کے جد امجد نے لگایا ہے, اللہ کے ولی نے لگایا ہے. اب انہوں نے اس منظر کو دیکھا, کوئی اور نہیں, یہی اللہ والے ہیں. فوراً جا کر بادشاہ کو اطلاع دی, اور جیسے ہی بادشاہ کے دربار میں ان کا راز فاش ہوا, ان کو پتا چلا کہ ہمارا راز بادشاہ کے دربار میں فاش ہو گیا. چلو ابھی اسی وقت نکلیں گے, اسی بارش میں, اسی طوفانی ہوا میں آپ اپنے بھائی کے ساتھ اپنی اہلیہ کو ساتھ لے کر فوراً نکل پڑے. وہاں سے چلتے چلاتے ردائے واڑی پہنچے. وہاں پہنچے اس سے قبل آپ بھیما ندی کے قریب گئے. ندی بڑی تیزی کے ساتھ بہ رہی تھی. ذرا اس منظر کو نگاہوں کے سامنے لاؤ. وہ زمانے میں کرنٹ نہیں تھا, وہ زمانے میں لائٹاں نہیں تھے. اندھیرے میں بارش چل رہا ہے, ہوائیں چل رہی ہے, بجلیاں کڑک رہی ہے. رات نکل پڑے. جیسا بھیما ندی کے قریب آئے, پانی بڑی تیزی کے ساتھ بہ رہا تھا. آپ ڈرے نہیں, کیونکہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ طوفانوں سے نہیں ڈرتا, وہ رات کے اندھیروں سے نہیں ڈرتا, وہ جنگلی جانوروں سے نہیں ڈرتا, شیر اور ببور سے نہیں ڈرتا. جو اللہ سے ڈرتا ہے دنیا اس سے ڈرتی ہے. اور بابا شمس عالم حسینی کے جد امجد نے بتا دیا یہ طوفانی ہواؤں میں یہ بارش جو برس رہی ہے, اس کے باوجود آپ بھیما ندی کے پاس آئے. اس طرف جانا تو کیا کریں, آپ نے اپنی چادر کو نکالا اور اس ندی پر بچھا دیتے ہیں. آپ ذرا غور کریں, ندی کا جو پانی بہتا ہے نا, ایک سائڈ ادھر جا رہا تو ادھر ہی جاتا ہے, یا ادھر جا رہا تو ادھر ہی جاتا ہے. اب چادر ڈالنے کے بعد چادر کا کام کیا ہے, پانی جدھر جاتا ادھر چادر چلے جانا, مگر چادر جاتی نہیں, ٹھہر جاتی ہے, ٹھہر جاتی ہے. آپ دیکھیں, اندازہ لگائیں, میں ایک اللہ کے ولی کی کرامت بتا رہا ہوں اور شمس عالم بابا کے دادا جان کی شان اور عظمت کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. دادا کا جب یہ مقام ہے تو پوترے کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر. حضرت سید شمس عالم حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا جان نے اپنی چادر کو بھیما ندی پر بچھایا. پہلے آپ قدم رکھتے ہیں, آپ کی اہلیہ کو بھی لیتے ہیں, آپ کے بھائی صاحب تینوں اس پر سوار ہوتے ہیں. اب 4 کونے تھے چادر کے, ایک کونا کھلا چھوڑا گیا. جیسے ہی دیکھا ہوا کے جھونکے سے وہ کونا پھڑ پھڑانے
اٹھانے لگا چادر کا تو آواز آتی ہے تھم جا تھم جا، جلال الدین کی آمد ہے، سید جلال الدین کی آمد ہے، یہ سید جلال الدین ہے، وہاں ہے۔ یہ آواز آئی، وہ چادر کا پھڑ پھڑانا تھم گیا۔ کون ہے یہ سید جلال الدین حسینی؟ یہ شمس عالم حسینی کے بابا جان ہے، ابھی آئے نہیں۔ ان کے نام سے چادر کا ایک کونا جو پھڑا پھڑا رہا تھا رک جاتا، تھم جاتا ہے۔ اب تینوں سوار ہونے کے بعد چادر کشتی کا کام کر رہی ہے، چلاتے ہوئے لے جا رہی ہے۔ اچانک درد ذیل شروع ہوا، جیسے درد ذیل شروع ہونا تھا، ردائے واڑی پہنچنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ بہت تکلیف ہو رہی ہے، کیونکہ حاملہ ہے، آپ کی اہلیہ حاملہ ہے۔ اللہ اکبر! آپ نے کہا، ایک آواز سنی کہ جلدی سے جلال الدین کی آمد ہے، تہبند کی ضرورت ہے، کوئی کپڑا نگل لو۔ یہ آواز سنتے ہی آپ نے فوراً مسکے کو، کپڑے کو مسکا لگا کر اس کپڑے کو نگل لیتے ہیں۔ جس کپڑے کو آپ نے نگلا تھا وہی کپڑے کو وہ اندر سے باہر آنے والا بچہ تہبند باندھ کر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ حضور شمس عالم حسینی کے بابا جان ہیں۔ یہ جو دنیا میں تشریف لائے یہ گوگی چندہ حسینی رحمت اللہ علیہ ہیں، یہ گوگی چندہ حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ دنیا میں تشریف لائے، تہبند باندھ کر آ کر بتا دیے لوگوں نبی کو اپنی طرح کبھی مت سمجھنا۔ اگر کسی نے نبی کو اپنی طرح سمجھ کر میلاد النبی پر اعتراض کرنے والوں، میلاد النبی پر، جھنڈوں پر، ان کی آمد کی خوشی منانے پر اعتراض کرنے والوں، میرے نبی کو اپنے جیسا سمجھنے والوں، یاد رکھنا میں انہی کے خاندان کا ایک چشم و چراغ جب دنیا میں آنے کا یہ عالم ہے کہ تہبند باندھ کر پیدا ہو رہے ہیں اور پاک صاف پیدا ہو رہے ہیں۔ جب ولی کا یہ عالم ہے تو میرے نبی کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ گوگی چندہ حسینی کیا پیدا ہوئے؟ اللہ اکبر! ان کی ولادت کی خوشی کا ڈنکا آسمانوں میں بج رہا ہے، آسمانوں میں بج رہا ہے۔ اور یہ منظر بندہ نواز گلبرگہ شریف میں مریدوں کے پاس بیٹھے بیٹھے آسمان کی طرف ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ مریدوں نے پوچھا حضور کیا بات ہے، آسمان کی طرف دیکھ کر کیوں مسکراتے ہو؟ کہا کہ علی کے خاندان میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کی ولادت اور ولایت کے چرچے آسمانوں میں منائے جا رہے ہیں، اسی کو دیکھ کر میں بھی مسکرا رہا ہوں۔ اللہ والوں کی نظر کا معاملہ ہے، یہ سب کی نظر یکساں نہیں ہو سکتی ہے۔ قطب ریچور کا دیکھنا اور ہے، بندہ نواز کا دیکھنا اور ہے، نصیر الدین چراغ دہلوی کا دیکھنا اور ہے۔ یہ دیکھنے میں بڑا فرق ہے، ہم اور آپ دیکھنے میں الگ ہے۔ یاد رکھیے سرکار کے دیوانوں، یہ نظروں کا بھی بڑا کمال ہے۔ خطب گوگی چندہ حسینی رحمت اللہ تعالی علیہ دنیا میں تشریف لائے اور ان کی ولادت کے وقت آسمان میں فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں اور گلبرگہ شریف میں بندہ نواز دیکھ کر بھی مسکرا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! آپ ذرا غور تو کریں، یہ جب دنیا میں تشریف لائے ایک تو سردی تھی، ہوائیں چل رہی تھی، بارش کے چھینٹے پڑ رہے تھے، اب بچے کو رکھے تو کہاں رکھے؟ آسمانوں سے ایک گہوارہ آیا اور اس گہوارے میں گوگی چندہ حسینی کو رکھا گیا اور وہ گہوارہ اڑتا ہوا سیدھا پہنچا گوگی شریف کی سرزمین پر، درخت کو لگ گیا۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ جیسے آپ بچے کو تلاش کرتے ہوئے کئی دن گزر گئے، جب گوگی پہنچے تو دیکھا کہ گہوارہ درخت کو لگا ہوا ہے، چڑیاں پورے گہوارے کے اطراف بیٹھی ہیں، اللہ کی تسبیح کر رہی ہے اور گوگی چندہ حسینی اپنے منہ میں انگوٹھا رکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ جب ان کو دودھ کی ضرورت پڑتی ہے اللہ ان کے انگوٹھے میں دودھ عطا کرتا ہے اور وہ پیتے ہیں اور سکون پا لیتے ہیں۔ یاد رکھیے سرکار کے دیوانوں، اللہ والوں کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے، اس لیے میرے نبی نے کہا، حدیث قدسی ہے، اگر کسی نے ولی سے دشمنی کی تو گویا اس نے اللہ سے اعلان جنگ کر دیا، اور اللہ خود کہتا ہے کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ والوں سے دشمنی مت کرو، اللہ والوں سے نفرتیں مت کرو، اللہ والوں سے محبت کرو، اس لیے جو اللہ والوں سے محبت کرتا ہے اللہ اس محبت کی بنیاد پر قیامت میں انہی کے ساتھ انہیں اٹھایا جائے گا۔
انہی کے ساتھ انہیں اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سرکار کے دیوانوں خطبے ریچور جن کا ہم ان سے شریف منا رہے ہیں، اللہ اکبر، سن 838 ہجری 15 رجب المرجب کو گوگی کی سرزمین پر شمس عالم حسینی رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس ولی کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ یہاں باہر دکان میں، پھول کی دکان میں شاید کتاب ہوں گی حضرت کی سوانی عمری پر، مختصر لکھے حضرت، آپ جاتے جاتے وہ کتاب حاصل کرو، پڑھو، ایمان بھی تازہ ہو جائے گا، دل میں عشق اولیاء بڑھے گا۔ خطبہ ریچور سن 838 ہجری 15 رجب المرجب کے دن پیدا ہوئے، اور آپ اپنے والد کے زیر سائے میں پلے بڑے ہوئے، تعلیم پائے، ظاہری علوم، باطنی علوم، ہر چیز سے آپ کے والد نے آپ کو آراستہ کیا۔ گوگی چندہ حسینی رحمت اللہ علیہ کے 4 فرزند ہیں۔ کتنے ہیں؟ بولو کتنے ہیں؟ 4، یعنی شمس عالم حسینی رحمت اللہ علیہ کے ابھی 3 بھائی ہیں، مگر چاروں کے چاروں اللہ والے ہیں۔ گوگی چندہ حسینی کے 4 بیٹے ہیں، ایک کا نام ہے سید شاہ نور عالم حسینی رحمت اللہ علیہ، دوسرے کا نام ہے حضرت سید شاہ شمس عالم حسینی رحمت اللہ علیہ، تیسرے کا نام ہے حضرت سید شاہ عبد الرحیم حسینی رحمت اللہ علیہ، چوتھے کا نام ہے حضرت سید شاہ منتہا حسینی رحمت اللہ علیہ۔ یہ 2 بزرگاں بیدر میں ہیں، اور ایک بزرگ آپ کے والد صاحب کے بازو میں آرام کر رہے ہیں، اور ایک بزرگ ہمارے شہر ریچر میں موجود ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ اور جب سارے علوم اور ظاہری علوم سے، باطنی علوم سے خطبہ ریچور کو خطبہ گوگی نے فیض فرمایا اور سب کچھ عطا کر دیا، تو 18 سال کی بھری جوانی تھی۔ آپ کے والد نے کہا، بیٹے احمد، کہا حضور کیا بات ہے؟ پانی، وضو کے لیے پانی لاؤ۔ آپ پانی لا کر میدان میں رکھے، تھوڑی ہی دیر میں کوا آیا، اس کے اندر بیج ڈال دیا، اور جیسے اس میں پڑنا ہی تھا آپ کی نظر پڑی اور وضو میں پاک پانی میں اس نے گندگی کر دی، تو حضرت خطبہ ریچور جلالی نظر اس کوے پر ڈالے، وہیں سے وہ کوا گر کر مر گیا۔ اور جیسے کوا مر گیا، خطبہ گوگی نے کہا، بابا جان نے کہا، احمد ابھی سے تیرا یہ عالم ہے، ہمارے خاندان میں زندوں کو مردہ نہیں کرتے، مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ ہمارا عالم تو یہ ہے، لوگ روتے ہوئے آتے ہیں مگر ہنستے ہوئے جاتے ہیں، اللہ والوں کا دربار وہ ہے، مگر تو نے یہ کیا کر دیا، یہ عمر میں یہ حال ہے۔ اتنا کہتے ہی رحمت کی نظر شمس عالم بابا ڈالے، وہ مرا ہوا کوا زندہ ہو جاتا ہے، اڑ کر جانے لگا، اڑ رہا ہے۔ ایک ولی کی نظر کا جب یہ عالم ہے، ایک اللہ کے ولی کی نظر نے زندے کو مردہ بھی کر دیا، مردے کو زندہ بھی کر دیا۔ بتا رہے ہیں آنکھیں شمس عالم کی ہے، دیکھنا خدا کا ہے، کان ولی کے ہے، سننا خدا کا ہے، زبان ولی کی ہے، بولنا خدا کا ہے، ہاتھ ولی کے ہیں، پکڑنا خدا کا ہے، پیر ولی کے ہیں، چلنا خدا کا ہے۔ شمس عالم حسینی کی یہ کرامت دیکھنے کے بعد والد نے کہا، اب تم کامل منزل پر پہنچ چکے ہو، اب یہاں سے چلو، یہ 2 تاڑ کے پھل لینا اور سفر جاری رکھنا، جب شام ہو جائے تو اسے زمین میں ڈال دینا، اسی پر عشاء، مغرب اور عشاء کا وضو کر لینا، اگر صبح میں اس میں سے کوپلیں نکلی تو تمہارا مقام وہیں ہوگا، تمہیں وہیں پر ٹھہرنا ہوگا۔ والد کی وصیت اور نصیحت پر 2 تاڑ پھل لے کر نوجوانی کے عالم میں، نوجوانوں دین ایسے نہیں ملا، جوانی کو قربان کرنے سے دین ہم تک پہنچا ہے، اور آج کا جوان دین کا کام کرنا تو دور کی بات، دین پر عمل تک نہیں کر رہا ہے۔ 5 نمازیں وقت پر پڑھنے کو تیار نہیں، اپنی جوانیوں کو کھیل کود میں برباد کرنے والوں، کیرم بورڈ میں ٹائم لگانا، پتے کھیلنے میں ٹائم لگانا، اب تو موبائلوں میں کھیلا جا رہا ہے، اب تو سارے ایپ موبائلوں میں آ گئے۔ اس طرح برائیاں عام ہونے کی وجہ سے آج پوری دنیا میں مسلمان پریشان نظر آ رہا ہے۔ ان ساری پریشانیوں کا علاج
تمہارے احتجاج میں نہیں ہے، گناہوں سے توبہ کر کے غلام رسول بننے میں ہی کامیابی ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ غلامان محمد اگر رسول کے کامل غلام بن جائے تو یقین جانیے کہ اللہ ساری کائنات کو سمٹ کر تمہارے قدموں میں رکھ دے گا۔ آج خطبہ ریچور سے ہمارا کیا واسطہ ہے؟ آج خطبہ ریچور سے ہمارا یہ کیا واسطہ ہے؟ یہی محبت ہے جو آج ہم خطبہ ریچور کے دربار میں آئے ہیں۔ خدارا سرکار کے دیوانوں، حضرت سید شمشی عالم حسینی رحمت اللہ علیہ والد کے حکم پر سیدھا آپ چلتے چلاتے سفر برداشت کرتے ہوئے کئی ایک جگہ راتیں گزری مگر کوپلیں نہیں نکلی۔ جب آپ سیدھا کرشنا ندی کے قریب آئے تو وہاں دیکھا کہ ندی پانی بڑی تیزی کے ساتھ بہہ رہا ہے۔ اب آنا کیسے؟ تو آپ نے فوراً بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر قدم رکھا تو فوراً کرشنا ندی کا پانی ادھر کا ادھر ادھر کا ادھر بیچ میں سے چلتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں۔ یہ ہمارے حضرت کی کرامت ہے۔ دیکھیں ادھر دادا بھیما ندی پر حکومت کر کے بتا رہے ہیں، چادر ادھر دادا جان نے بھیما ندی پہ بچھایا، اور جب پوترے آ رہے ہیں تو کرشنا ندی آ گئی تو آپ نے اللہ کا نام لیا، نعرے لگائے، فوراً قدم رکھا، ادھر کا پانی ادھر ادھر کا پانی ادھر۔ ہمارے اللہ والوں نے یہ بتا دیا کہ یاد رکھنا اولیاء اللہ مجبور نہیں ہوتے، اللہ ان کو اختیار عطا کر دیتا ہے، اللہ انہیں اختیارات عطا کر دیتا ہے۔ اب وہاں سے چلتے ہوئے ایک جادوگر تھا، یہ تو آپ نے حضرت کی زبان سے سنا ہوگا۔ اس کے بعد وہاں سے وہ جادوگر بھی چلا گیا۔ چلتے ہوئے حضرت یہاں تشریف لائے جہاں ان کا چلہ مبارک ہے، وہاں بیٹھے، شام ہو گئی اور اسی پر آپ نے مغرب کا وضو کر لیا، عشاء بھی آپ نے ادا کر لی، مغرب بھی پڑھے۔ صبح دیکھے تو ننھی سی کوپلیں زمین کا سینہ پھاڑ کر باہر نکلی ہوئی ہیں۔ تو یہ ہماری قسمت میں تھا، ایک آل رسول اولاد علی قطب ریچور شمشی عالم حسینی یہاں تشریف لائے۔ اب آگے ہوتا کیا ہے؟ آپ بیٹھے تھے یہاں، جو فیروز شاہ بہمنی کی جانب سے ریچور میں جن کو حاکم بنا کر مقرر کیا تھا، وہ رانی شکار کرنے کی غرض سے جب یہاں پہنچی تو دیکھا کہ اس گھنے جنگل میں ایک حسین اور خوبصورت نوجوان بیٹھا ہے جس کے سر پہ امامہ، چہرہ نورانی ہے، بلکہ آپ کے 2 دانت صرف باہر نظر آ رہے تھے۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا سب تو اچھا ہے، خوبصورت بھی ہے، مگر 2 دانت باہر آئے، اتنا کہنا تھا۔ سارا چوکڑا منہ میں سے اس خاتون کا گر گیا۔ وہ خوف سے اپنے گھر گئی، اپنے شوہر کو سنانا ہی تھا۔ شوہر نے کہا لگتا کوئی اور بزرگ نہیں، وہ اللہ والے ہیں، چلو انہی کے پاس جائیں، معافی مانگے۔ دوڑتے ہوئے آئے، منت و سماجات کر کے رونے لگے تو حضرت نے کہا میں لوگوں کو رلانے نہیں آیا، روتوں کو ہنسانے کے لیے آیا ہوں، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، اپنے دانت منہ میں رکھو۔ جیسے دانتوں کو منہ میں ڈال لیا، جہاں کا جو چوکڑا تھا وہاں لگ جاتا ہے، اس سے کرامت مشہور ہو گئی۔ اسی طرح اسی وقت وہ 2 کے 2 حضرت کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں، اور ایک کا نام ہے عبد الرحمن ہے اور ان کی اہلیہ کا نام ہے فاطمہ ہے، اور دونوں کی مزار حضرت کے 35 جانب موجود ہیں۔ آپ غور کریں سرکار مدینہ کے دیوانوں، اس طرح سید شمشی عالم حسینی رحمت اللہ علیہ کی کرامتیں ظاہر ہونے لگی۔ ایک خاتون آتی ہے، روتی ہوئی عرض کرنے لگی حضور میرے یہاں اولاد نہیں، شادی ہو کر کئی سال ہو گئے، مجھے بچہ تک نہیں ہے، آپ میرے لیے اولاد کے لیے دعا کریں۔ خطبہ ریچور ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس کے لیے دعا فرما دیتے ہیں۔ جیسے خطبہ ریچور نے دعا کرنا تھا، اللہ نے اسے ایک لڑکا عطا فرما دیا، بیٹا پیدا ہوا۔ جیسے ہی بیٹا پیدا ہوا، چند سال کے بعد وہ بچہ بھی مر گیا، انتقال ہو گیا۔ فوراً وہ اپنے مردے بچے کو لے کر خطبہ ریچور کے دربار میں آئی، کہا کہ حضور آپ کی دعاؤں سے جو بیٹا ملا تھا وہ بچہ بھی مجھ سے چھین لیا گیا، آپ میرے اولاد کو زندہ کر دیجئے، میرے بچے کے حق میں دعا فرما دیجئے۔ اللہ اکبر، خاتون رونے لگی۔ حضرت خطبہ ریچور نے اس کی آنکھوں میں نکلتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھا، کیونکہ جانتے تھے میرے نبی اپنی امت کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت نے دعا کی اور اپنا پیر لگا کر کہا قم بإذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے، فوراً مردہ بچہ زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ شمشی عالم حسینی کی کرامت ہے۔ آج ہم جس بارگاہ میں آئے ہیں، لوگوں مانگو جو مانگنا ہے، اللہ کے ولی عطا کرنے کے لیے ہے، کیونکہ اللہ والوں کی چوکھٹ پر مانگنا یہ شرک نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، بلکہ جائز ہے۔ اللہ والوں کے دربار میں جو بھی دعا کی جائے گی، اللہ اس کی دعا کو فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ یہی وجہ، آخری بات عرض کر دوں، کیونکہ جو
کام کہیں نہیں بنتا وہ اللہ والوں کی دعاؤں سے اور نظر سے بنتا ہے۔ حضرت شمس عالم حسینی کے پیر و مرشد حضرت مخدوم سمنانی کے چوچا شریف میں موجود ہیں، آئیے ان کی ایک کرامت آپ کے سامنے رکھوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت مخدوم سمنانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی کامل ہیں، اللہ ہمیں ان کی بارگاہ کی حاضری نصیب فرمائے، بہت جلالی بزرگ ہیں۔ آپ کے مریدین اور آپ ایک مرتبہ گجرات کی سرزمین احمد آباد تشریف لائے تھے، آپ کے مریدوں نے سوچا چلو یہاں سیر کرتے ہوئے آئیں، کہ چند مریدین حضرت کے سیر کرتے ہوئے نکل ہوئے تھے، ان میں ایک خوبصورت بت نظر آئی، تو ان کے مرید نے دیکھا بڑی خوبصورت اور حسین ہے، اس کے ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے میں اس سے محبت کرتا ہوں اور اسے ساتھ لے کر ہی جاؤں گا۔ پکڑ لیے، کہاں سے ایک پتھر کہاں سے آئے گا، یہ جو بت تراشا گیا ہے بڑی خوبصورت دکھ رہی تھی، بڑی حسین دکھ رہی تھی، مگر یہ اس سے محبت کر بیٹھے اور کہنے لگے میں اسے ساتھ لے کر ہی جاؤں گا، چل میرے ساتھ کھینچ رہے ہیں۔ اب مریدوں نے دیکھا، پیر بھائیوں نے دیکھا، جا کر حضرت کے پاس پہنچ گئے، چند دن تک وہ ایسے ہی اسی جگہ بیٹھے رہے، کھانا پانی سب کچھ چھوڑے، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تجھے لے کر ہی جاؤں گا۔ حضرت نے پوچھا کہاں ہے وہ، کہا کہ اس طرح ایک بت کے سامنے بیٹھے ہیں اور اس سے محبت کرنے لگے، عشق ہو گیا، وہ کیسے بول سکتی ہے؟ تو حضرت خود بولے چلو میں چلتا ہوں، یہ کہہ کر مخدوم سمنانی خود چلے آتے ہیں۔ آنے کے بعد دیکھا واقعی میں وہاں پر بے خودی میں پڑا ہوا تھا، حضرت دیکھ کر آنکھوں سے صرف 2 آنسو نکلے، بس اللہ سے یوں بولے مولا اس میں جان ڈال دے، ادھر زبان سے الفاظ بھی نہیں نکلے، اس تراشی ہوئی مورتی میں جان آ جاتی ہے، چلنے والی بن جاتی ہے، فوراً ایک نظر سے اور ایک دعائی کلمات سے اس میں جان آ گئی، اور اسی سے آپ نے اپنے مرید کا نکاح بھی فرما دیا، نکاح بھی فرما دیا۔ یہ ہے مخدوم سمنانی رحمت اللہ علیہ کی کرامت۔ آپ اندازہ لگائیں جو کام نہیں ہونے والا ہے وہ کام اللہ والوں کے دربار میں ہو جاتا ہے، ولیوں کی دعاؤں سے ہوتا ہے، ولیوں کی نظر سے ہوتا ہے۔ ڈاکٹروں نے کہا اب ہم تو اس کی گارنٹی نہیں دیتے، ڈرو مت، آؤ خود میرے چور کے دربار میں، دامن پھیلاؤ، ان کے دادا کا واسطہ دو، ان کی نظر پڑے گی تو جو علاج ڈاکٹروں سے نہیں، طبیبوں سے نہیں، حکیموں سے نہیں ہوتا وہ ولی کی نظروں سے ہو جاتا ہے، ان کی دعاؤں سے ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے ہم اللہ والوں کے دربار میں آتے ہیں تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے جتنا ان کی بارگاہ کا ادب کرو گے اتنا ہی سب کچھ دامن میں بھر بھر کر لے کر جاؤ گے۔ لہٰذا سرکار کے دیوانوں، یہ تھی حضرت قطب ریچور کی داستان، میں نے آپ کے سامنے مختصراً انداز میں پیش کر دیا۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ حضرت العلامہ سید شاہ اشرف رضا صاحب بارگاہ کے سجادہ نشین و متولی بھی ہیں، الحمدللہ ان کی دعاؤں سے آج ہمیں ان کی اجازت سے یہاں آنا پڑا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا آج کی اس حاضری کو قبول فرما، جو کچھ بھی بولنے میں، سننے سنانے میں اونچ نیچ، غلطی، کمی بیشی بتغاضۂ بشریت کے ہوتی ہے، خود ریچور کے صدقے میں تو ہمیں معاف فرما دے، اور مولا دشمنوں کی بد نظر سے ہمیں بچا، حاسدین کی حسد سے بچا، غیبت اور چغل خوری سے بچا، 5 وقت کی نمازیں وقت پر پڑھنے والے بنا دے، خود ریچور کی بارگاہ میں نماز پڑھنے کی برکت سے مولا بے اولادوں کو اولاد کی دولت سے مالا مال فرما، جن کو اولاد دیا ہے بچوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، اسی طرح مولا سیدوں کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ قائم و دائم فرما دے، آمین آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین۔